السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے فولک ایسڈ پر۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے۔ فولک ایسڈ اوور دی کاؤنٹر ملنے والی دوا ہے۔ فولک ایسڈ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا فولک ایسڈ فیمیل ہی یوز کر سکتی ہیں پریگننسی کے دوران، یا پریگننسی کو کنسیو کرنے کے میں یہ کیا ہیلپ کرتا ہے، یہ کن لوگوں کو کھانا چاہیے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی ڈیفیشنسی سے ہمارے جسم میں کس قسم کا شکار ہو جاتا ہے، کس قسم کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر ہم بات کریں فولک ایسڈ کیا ہے، کیا یہ ایک قسم کا وائٹامن ہے؟ یہ فولک ایسڈ B9 یعنی سنتھیٹک فارم ہے اس کی، اور یہ مین میڈ ہے۔ فولک ایسڈ زیادہ تر فروٹس میں پایا جاتا ہے، جن کے اندر اسٹرابری ہو گئی، نٹس میں پایا جاتا ہے، بادام، اخروٹ، پینٹس۔ پینٹس میں اس کی مقدار سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ فولک ایسڈ کو اکیلے نہیں لیا جاتا، اس کو موسٹلی دوسرے وائٹامنس کے ساتھ کمبائن کر کے ڈاکٹرز حضرات استعمال کرواتے ہیں۔ اگر فولک ایسڈ کی کمی ہو جائے تو ایک عام بندہ اس کو کیسے محسوس کرے گا؟ اس کی آنکھوں کا پیلا ہو جانا، چکر آنا، بہت کم کام کرنے سے لیکن تھکاوٹ کا زیادہ فیل کرنا، یا بالوں کا ٹوٹنا، یہ سکن کا گلو نہ کرنا، رنگ پیلا پڑ جانا، جسم میں کمزوری ہو جانا، دماغی کمزوری ہو جانا۔ اب اس کو موسٹلی کون کون یوز کر سکتا ہے؟ زیادہ تر تو 85% فیمیل کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں۔ یہ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو ان کو زیادہ دیا جاتا ہے، یہ DNA پرابلمز ہو ان کو دیا جاتا ہے۔ ہارٹ والے پیشنٹ جن کو ہارٹ کی پرابلم ہو ان کو بھی یوز کروایا جاتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں یا منہ کا السر ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی یوز کروایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ زبردست طریقے سے ہیل کرتا ہے۔ پریگننسی میں بھی اس کو زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اس کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پریگننسی میں ان کو پہلے ہی پریگننسی کو کنسیو کرنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے، اور بعد میں بھی اگر خون کی کمی ہو جائے تو پیدا ہونے والے بچے میں اب نارملی ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسا کہ سر کا صحیح طور پر نہیں بن پاتا اور ان کا اسپائنل کارڈ جڑا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ٹیومر بن جانا، سر پہ ٹیومر، اور کمر کے جو اوپر والے حصے ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ٹیومر بن جاتا ہے۔ اور اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ تالو کے کٹے ہوئے ہوتے ہیں اکثر جو اب نارمل بچے ہوتے ہیں۔ تو اس کو لینے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی باڈی میں نیو سیل جو ہیں، آپ کے نیو سیل ہوتے ہیں، وہ ان کے پراپر گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے، مطلب کہ خون کے سرخ خلیوں کو بناتا ہے، اور باڈی کے ہر آرگن کو پراپر آکسیجن مل جاتی ہے۔ اور اس کو پریگننسی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی لینا بہت ضروری ہے۔ دوستو، مزید ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو پراپر ڈسکس کریں گے، اور پریگننسی میں اس کا لینا کیوں ضروری ہے اور کب تک یوز کیا جائے، پریگننسی کے بعد بھی استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، عام شخص کو بھی مطلب استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ دل والے پیشنٹ ہو گئے۔ انشاءاللہ ان کو پراپر نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔